بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم۔ آج ہم قرآن مجید کے 13ویں پارے وما ابرئ نفسی کا خلاصہ بیان کریں گے۔ سورہ یوسف کا مطالعہ جاری ہے۔ پہلی آیت یہ ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ حضرت یوسف فرما رہے ہیں کہ میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا، کیونکہ نفس جو ہے وہ تو بہرحال برائی کی طرف اکسانے والا ہے۔ اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت کہا جبکہ پورا دربار مصر ان کی براءت، ان کی معصومیت، ان کی بے گناہی اور ان کے تقوی کا ببانگ دہل اعلان کر رہا تھا۔ اس وقت آپ نے کہا کہ اپنے نفس کو میں بری قرار نہیں دے سکتا، گناہوں سے بچنا اور بری ہونا یہ میرے بس کی بات نہیں، الا ما رحم ربی۔ ہاں، گناہ سے بچنے کی صرف ایک ہی شکل ہے، اگر میرا پروردگار رحم فرما دے اور خود گناہوں سے بچا لے تو گناہوں سے بچنے کی توفیق پیدا ہو جایا کرتی ہے، ورنہ نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا اتنا بڑا اعتماد قائم ہوا، آپ نے ایک بڑی تہمت کے تحت ایک عرصہ زندان میں گزار دیا۔ زندان میں، جیل میں قیدیوں سے ملاقاتیں ہوتی رہیں اور وہاں بھی آپ تبلیغ فرماتے رہے، اور آپ کی تبلیغ کا شاہکار آپ کی وہ تقریر ہے جو آپ نے 2 خاص قیدیوں کے سامنے کی، ان کو ان کے خواب کی تعبیر سنانے کے بعد، بلکہ سنانے سے پہلے تبلیغ فرمائی اور خواب کی تعبیر بعد میں عنایت فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ کر جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اپنے بزرگوں حضرت ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا طریقہ اختیار کیا ہوا ہے۔ ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں۔ اے قید کے ساتھیوں، تم خود ہی سوچو کہ بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ اس کو چھوڑ کر تم جن کی بندگی کر رہے ہو ان کی حقیقت سوائے اس کے کچھ نہیں کہ وہ نام ہی نام تھے جنہیں تمہارے باپ دادا نے اختیار کر لیا اور وہ ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ دیکھو، اقتدار، فرما روائی اور قانون سازی صرف اللہ کو زیبا ہے، صرف اسی کا حق ہے۔ یہ سب کچھ گزر چکا، اس کے بعد پھر یہ خواب بادشاہ کو آیا، اس کی تعبیر بھی دے دی، وہ بھی درست نکلی۔ اعتماد اور پھر دربار میں آپ کی معصومیت، آپ کے تقوی ایک چرچا ہوا۔ اس وقت آپ نے، جبکہ آپ کا اعتماد عروج پہ تھا، اس وقت آپ نے فرمایا کہ اجعلنی، بادشاہ سے کہا اجعلنی علی خزائن الارض،
انی حفیظ علیم، مجھے ملک کے خزانوں کا نگران بنا دیجیے، میں حفیظ بھی ہوں اور علیم بھی۔ حفیظ نگہبان، حفاظت کرنے والا، امانت کو قائم رکھنے والا، آنیسٹ، اور علیم کام کو جاننے والا، ایفیشنٹ، آنیسٹ اینڈ ایفیشنٹ۔ یہ دو صفات ہیں جو قرآن مجید میں بار بار بیان کی جاتی ہیں کہ یہ سول سرونٹ میں ہونی چاہیے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہتے ہوئے سنائی دیتی ہے، یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، ابا جان اس شخص کو نوکر رکھ لیں، کیونکہ سب سے اچھا نوکر وہ ہوتا ہے جس میں دو صفات ہوں، القوی الامین، قوت والا، صلاحیت والا، کام کو جاننے والا، اور امین، امانت دار، حفاظت کرنے والا۔ یہی بات یہاں پہ بھی کی گئی، حفیظ علیم، ایفیشنٹ، آنیسٹ۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو خزائن الارض پہ یعنی ملک کے فینانسز پہ نگران بنا دیا گیا۔ ایک عرصے تک آپ وہاں عملاً حکومت فرماتے رہے، اس کے بعد پھر قحط پڑا، اور وہی بھائی جنہوں نے مار مار کے کنویں میں ڈالا تھا وہی جھولی پھیلائے ہوئے آ گئے غلے کی تلاش میں، کچھ خریدنے کے لیے اور کچھ صدقہ میں لینے کے لیے۔ دے دیا، کچھ ان سے پیسے لیے، بیچا، اور جو پیسے لیے وہ ان کی پونجی میں واپس ڈال دیا غلے کے اندر ہی، اور کہا دیکھو تمہارا ایک بھائی ہے، آئندہ اس کو لے کے آنا ورنہ غلہ نہیں ملے گا۔ قصہ مختصر یہ کہ اگلی مرتبہ وہ بھائی کو لے کے آ گئے، اور اس مرتبہ اتنے بدحال تھے، حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک چال سے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیا، اور اگلے سال جب بھی آئے تو اس موڈ میں آئے کہ اب بھیک مانگے، اور یہ کہا کہ یا عزیز مسنا و اہلنا الضر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں پہ تکلیف آن پہنچی ہے، جئنا ببضاعۃ مزجاہ، ہم بہت تھوڑی پونجی لے کر آئے ہیں، اوفی لنا الکیل وتصدق علینا، ہم پہ صدقہ کر دیں اور جو ناپ تول ہے وہ ہمیں پورا پورا دے دیں۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہاں تمہیں کچھ یاد ہے، تم نے یوسف سے اور اس کے بھائی سے کیا سلوک روا کیے رکھا، اور یوں حضرت یوسف ان کے سامنے ظاہر ہو گئے، اور اپنا ان کو کرتا بھی دیا، اور ان کو والد کہا کہ ان کے چہرے پہ ڈال دیں، ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ عزیزان گرامی، میرے شیخ حضرت پروفیسر ابو بکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے یوں کہہ رہے تھے، جئنا ببضاعۃ مزجاہ، اعمال کی پونجی تو بہت تھوڑی لے کے آئے، اوفی لنا الکیل وتصدق علینا، تو اپنی رحمت کا ناپ تول پورا کر دے اور صدقہ خیرات میں ہماری جھولی بھر دے۔ اس دن سے میں نے دیکھا کہ بات تو یہ برادران یوسف کی تھی، لیکن اگر اللہ سے ہم بھی انہی الفاظ میں بھیک مانگ لیا کریں کہ جئنا ببضاعۃ مزجاہ، اعمال کی پونجی تو ہے نہیں، خالی ہاتھ اور خالی جیب آ گئے ہیں، لیکن تیری رحمت اور تیری مغفرت اس کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، تو اپنا رحمت اور مغفرت کا ناپ تول پورا کر دے، جیسے کہ ہمیں تو مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے تو دینا آتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو معاف کیا، کرتا دیا،
اور جب یہ کرتا لے کے چلے مصر سے کنعان کی طرف، اور ابھی 1000 میل سے بھی زیادہ فاصلے پہ تھے، تو حضرت یعقوب نے کہا انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، یارو مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ کہو گے تو یہی کہ بوڑھا پاگل ہو گیا اپنے باپ کے فراق میں۔ انہوں نے یہی کہا کہ انک فی ضلالک القدیم، تو پرانی اسی عشق و پیار میں لگا ہوا ہے۔ عزیزان گرامی، یہاں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک عجیب نظام ہے۔ حضرت یوسف، یہی حضرت یوسف اسی کنعان کے کنویں میں کئی روز تک پڑے رہے، تو حضرت یعقوب کو ان کی خوشبو نہیں آئی، روتے روتے غم سے نڈھال ہو گئے، نابینا ہو گئے، اور 1000 میل دور سے صرف کرتا روانہ ہوا ہے تو خوشبو آنے لگی۔ یہ اللہ کا نظام ہے، جب چاہے، جتنا چاہے، جس کو چاہے علم عطا فرماتے۔ 1000 میل سے کرتے کی خوشبو آ جائے، اور نہ چاہے تو ساتھ ہی گاؤں میں کے کنویں میں پڑے ہوئے ہیں حضرت یوسف، کم از کم 3 دن تو پڑے رہے بھوکے پیاسے، وہاں سے خوشبو نہیں آئی اپنے بیٹے کی۔ سورہ یوسف کے آخر میں کہتے ہیں کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہیں، اور فرمایا کہ یہ آپ لوگوں کو سنائیں، کوئی مانے یا نہ مانے، آپ یہ سنانے پہ مزدوری تو مانگ نہیں رہے ہیں۔ یہ قرآن ہے، یہ کتاب نصیحت ہے، اور اس کی سورہ یوسف کے آخر میں ایک دعا ہے جو حضرت یوسف کے منہ سے نکلتی ہے، اور کبھی آدمی سمجھ کے پڑھے تو تڑپا دینے والی دعا ہے۔ فاطر السماوات والارض، اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، انت ولیی فی الدنیا والآخرہ، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو ہی میرا یار و مددگار ہے۔ توفنی مسلمن، ایک مسلمان کی موت مجھے عطا کر دے، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کر دے، صالحین میں شامل کر دے۔ عزیزان گرامی، دیکھیے کتنی عاجزی ہے، اللہ کا نبی ہے، ذرا پروٹوکول دیکھیے، صالح اس سے بلند شہید، اس سے بلند صدیق، اس سے بلند نبی، نبی کے رتبے، ہاں، اور صالح سے بھی نیچے مسلم، نبی کے رتبے پہ ہوتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ ایک مسلمان کی موت عطا فرما دے۔ نہ جانے اپنے آپ کو کس ڈگری پہ کہاں شمار کر رہے ہیں۔ نبی ہوتے ہوئے کہتے ہیں مجھے صالحین میں شامل فرما دے، نیک لوگوں میں شامل فرما دے۔ اور بھئی صالحین تو شہداء میں آنا چاہتے ہیں، شہداء تو صدیقین میں آنا چاہتے ہیں، صدیقین تو انبیاء کے قرب میں آنا چاہتے ہیں، اور اللہ کا نبی یہ دعا مانگ رہا ہے، الحقنی بالصالحین، مجھے صالحین میں شامل۔ اللہ نے یہ آیات گنوائی ہیں کہ ان کو آنکھیں کھول کے دیکھو، اور اس کے بعد اپنی ایک سنت، اپنا ایک قاعدہ بیان فرمایا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تعالی کسی قوم کی تقدیر اس وقت تک نہیں بدلتے، اس کی حالت نہیں بدلتے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ یہ آیت کا لفظی ترجمہ ہے۔ جب تک کہ کوئی انسان انفرادی طور پہ اور یہ کوئی قوم اجتماعی طور پہ خود اپنی حالت کو بدلنے کے لیے کمر بستہ نہ ہو، سنت الہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حالت کو نہیں بدلتے۔ نعمتوں کی حالت میں ہے، اور جب تک نعمت کی ناشکری نہیں کریں گے، نعمت ان سے نہیں چھینی جائے گی۔
قسم پرسی کے عالم میں ہیں، افلاس میں اور نکبت میں ہیں، جب تک کہ کمر بستہ کھڑے نہیں ہوں گے، اس کے خلاف اس حالت کے مقابلے کی جدوجہد نہیں کریں گے، ترقی یافتہ نہیں بنیں گے۔ اور فرماتے ہیں کہ مومن اور منکر کی مثال ایسی ہے جیسا ایک بینا اور ایک نابینا، دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا۔ اور فرمایا کہ اس حقیقت کو صرف عقل والے ہی پہچانتے ہیں۔ یہ عقل والے کون لوگ ہیں؟ فرمایا وہ کہ اللہ کے ساتھ کیا گیا عہد پورا کرتے ہیں، رشتوں کو جوڑنے کی فکر کرتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، قیامت کے دن کے حساب سے خوف زدہ رہتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں اور برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے ہیں، یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ اور جو ہی یہ لوگ آخرت میں جائیں گے تو ان کے نیک آباء و اجداد، ان کی بیویاں، ان کی اولاد، فرشتے جنت کے ہر دروازے سے ان کا استقبال کریں گے۔ اور اسی سورہ الرعد میں ارشاد ہوا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان چاہتے ہو۔ دنیا میں عزیزان گرامی میں کہیں بھی گیا، میں نے انسان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ دیکھا کہ دل مطمئن نہیں ہے۔ ملینئر ہے، بلینئر ہے، ارب پتی ہے، لیکن رات کو نیند نہیں آتی۔ نیند کی گولیاں کھا کھا کے تھک گئے، گولیاں بدل بدل کے تھک گئے، نیند نہیں آتی۔ غالب نے کہا کہ موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی؟ بات یہ ہے کہ دل کا اطمینان جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے، اور اللہ کا جتنا ذکر کرتے چلے جائیں، وہ فرماتے ہی ہیں کہ فاذکرونی اذکرکم، میرا ذکر کیا کرو، مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ واشکروا لی، میری نعمتوں کی قدر کیا کرو، شکر کیا کرو۔ ولا تکفرون، اور میری نعمتوں کا کفران نہ کیا کرو۔ فرمایا ایک مرتبہ مجھے یا اللہ کہو گے، 10 مرتبہ لبیک یا عبدی کہوں گا، جی میرے بندے۔ بالش بھر چل کے آؤ گے تو بازو بھر چل کے آؤں، بازو بھر میری طرف چل کے آؤ گے تو گز بھر تمہاری طرف آؤں گا، چل کے آؤ گے تو تمہاری طرف دوڑ کے آؤں گا۔ اس لیے کہ ذکر کے ساتھ انسان اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے، توجہ ہوتا ہے، اور یہ ون وے پروسیس نہیں ہے۔ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو وہ بھی یاد کرتا ہے، جواب دیتا ہے، اور یہ جواب جو ہے انسان کی زندگی میں انتہائی اہم چیز ہے، اور اسی سے ہی اس کے اندر ایک صلح، آشتی، عافیت، طمانینت اور سکون کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور دنیا میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس طمانینت کی۔ اور سورہ رعد کے آخر میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ فرمایا کہ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے سب بشر تھے، بال بچوں والوں تھے، انسان تھے۔ انسان کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ رہا ہے کہ وہ رسولوں کی رسالت سے اس لیے انکار کرتا رہا کہ تم تو انسان ہو، تم تو ہم جیسے بشر ہو، تم تو بازاروں میں چلتے ہو، کھاتے ہو، پیتے ہو، شادیاں کرتے ہو، تم کیسے رسول ہو سکتے ہو، تم کیسے نبی ہو سکتے ہو؟ یعنی ایک رسول کی رسالت سے اس لیے انکار کیا کہ وہ بشر تھا، انسان تھا۔ ایک نبی کی نبوت سے اس لیے انکار کرتے رہے کہ وہ بشر ہے، انسان ہے۔ قرآن نے کہا یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ ہم نے اب تک جتنے بھی رسول بھیجے ہیں انسان بھیجے۔ ہاں، یہ دنیا اگر فرشتوں سے آباد ہوتی تو ہم فرشتے کو نبی بنا دیتے، انسانوں سے آباد ہے، ہم نے انسان نبی بنائے۔ اب دیکھیے گمراہی نے کیا شکل اختیار کی۔
رسول کو اس لیے رسول نہیں مانا کہ وہ بشر، نبی کو اس لیے نبی نہیں مانا کہ وہ بشر ہے۔ ہمیں یہ بھی عقیدہ رکھنا پڑے گا کہ ہاں وہ بشر ہیں لیکن اللہ کے نبی ہیں، ہمارا ان سے کوئی نسبت، کوئی نسبت خاکرہ بعالم پاک، لیکن بشریت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اے اللہ پاک، پیارے نبی پاک کے صدقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک، پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرما، اور ہمارے والدین، اہل و عیال اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے۔ آمین ثم آمین۔